بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج ہمارا 11واں سیشن ہے حدیث کا، اور اگلا والا جو ہے وہ ہمارا آخری ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام بنی آدم، تمام انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ یہاں پہ توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ ترغیب دی گئی ہے کہ توبہ ضرور کر لے آدمی۔ یہ کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی انسان گناہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور یہی فرق ہے انسان میں اور بشر اور فرشتوں میں، کہ فرشتوں میں گناہ جو ہے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ وہ بلٹ ان ان کی آپ سمجھیں کہ ان کی مینوفیکچرنگ ایسی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے کبھی بھی، تو ان کی کنسٹرکشن ایسی ہوئی اور جنات کے اندر بائی کنسٹرکشن ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر دونوں مادے اللہ نے رکھے ہیں برابر برابر، اور دونوں راستے اللہ نے کہا وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، اور جو جس طرف تمہاری مرضی ہو تم جاؤ، اور اس کی ہدایت بھی اللہ نے بتا دی، دونوں کا انجام اللہ نے بتا دیا۔ تو انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ ان سب گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو جب اس سے گناہ ہو جائے وہ فوراً توبہ کر لے اور اس کا احساس کر لے۔ ایک حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پہ گناہ کرے اور زندگی کی امید کے اوپر توبہ کو ملتوی کر دیں، کہ چلو یار توبہ کر لیں گے، بعد میں کر لیتے ہیں، ابھی تو یہ سوچ، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ بہت برا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر اس امید پہ کہ اچھا چلو ابھی تو زندگی پڑی ہے، پھر توبہ بھی کر لیں گے، کس کو کیا پتا کتنی زندگی پڑی ہے۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ تو توبہ کرنے والا، اور توبہ کیا کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور آگے کے گناہوں سے معافی مانگنا اللہ سے۔ چلیے، تو یہاں پہ ایک یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ معصوم وہ جس میں جو گناہ نہ کر سکتا ہو، اور لیکن وہ معصوم اس نظریے سے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی معصوم ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتے، اور اور جب کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اجتہادی خطا ہو جائے، تو ان کو اس پہ باقی نہیں رکھتے، اور گناہ وہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کر سکتے وہ۔ جب کبھی ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ خطا جو ہوتی ہے وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، جسے ہم غلطی سے تعبیر کرتے ہیں، اور گناہ ایک الگ چیز ہے۔ تو گناہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے آدمی نافرمانی کرے، یا جذبات سے مغلوب ہو کے، گناہ کی تقاضوں سے مغلوب ہو کے انسان وہ کر جائے، تو یہ انبیاء علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ مغفور ہیں۔ مغفور وہ ہوتا ہے جس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ صحابہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوا، کیونکہ ہوا ہے، لیکن وہ طبقہ تھا کہ جو اپنے گناہوں پہ انہوں نے فوراً احساس کیا، اور اس کو جیسے ہی احساس ہوا انہوں نے اس کی توبہ کی، اور ان کی توبہ ایسی کامل تھی کہ اس جیسی توبہ کرنے والا کوئی انسان ملے گا نہیں۔ تو یہ جو ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر مثال بنایا، اور یہ وہ بہت وہ طبقہ ہے، صحابہ کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ اور صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے
ذرا بھی لمحہ بھر کے لیے بھی ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اس نے، اور اس کے بعد ایمان پہ ہی اس کی موت آئی، اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر وہ ایمان سے پھر گیا بعد میں تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ بعض لوگ اس کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں، خاص طور پہ یوٹیوب اسکالر جو بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف انجینئر اور ڈاکٹر، یہ الٹی سیدھی باتیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں ہم بہت حساس ہیں۔ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، صحابہ سے دین ہم تک پہنچا۔ صحابہ کی عزت اگر سلامت رہے گی، صحابہ کی کریڈیبلٹی اگر سلامت رہے گی تو دین سلامت رہے گا۔ صحابہ پہ کسی قسم کا اگر شک کیا گیا، ان کی عدالت کے اوپر، ان کی جسٹس کے اوپر، ان کی تقوی پرہیزگاری کے اوپر، تو وہ گویا ڈائریکٹلی دین کے اوپر ایک ہٹ ہے، دین کے اوپر ایک ضرب ہے۔ تو ہم کسی بھی قسم، کسی بھی لحاظ سے صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد کے اندر سے۔ صحابہ کلہم عدول، یہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے تھے، حنفی عالم، اور ان کی کتاب عقیدہ طحاویہ پتلی سی کتاب ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، ایک سٹینڈرڈ بنی ہوئی ہے کتاب یہ، عرب ہوں یا عجم ہوں سب اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں اندر عقیدہ ایک دیا ہوا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے جسٹ تھے، انصاف کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، دیانتدار تھے۔ یہ عادل کی ڈیفینیشن ہے ساری۔ تو صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، صحابہ کے نقائص نکالنا، ڈیفیکٹس نکالنا، ان کے اوپر کرٹیسائز کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مسلمان کے اوپر کرٹیسزم کو منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا، یہ ایک ایٹیچیوڈ سکھایا گیا، یہ ایک عادت سکھائی گئی، ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ حسن زن رکھو۔ حسن زن کسے کہتے ہیں؟ حسن زن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلمان سے کوئی کام ہوتے دیکھا، اور وہ کام جو ہے اس کی انٹرپریٹیشنز ایک سے زیادہ نکل رہی ہیں۔ اس کام کو دیکھ کے کوئی برے مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں، اس کام کو دیکھ کے اچھے مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا، تعلیمات یہ دی گئی کہ اگر اس میں 99 باتیں، 99 انٹرپریٹیشنز اور جو ہے وہ بری چیز کی نکل رہی ہیں، اور ایک امکان، ایک بات کا امکان یہ بھی ہے کہ یہ بات اچھی ہو، مثبت ہو، تو تم پازیٹیو چیز کی طرف جاؤ۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو۔ جب آپ کے پاس ہے دلیل، اور آپ کو یقین سے اور سرٹینٹی کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ شخص غلط کام ہی کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں ہم حسن زن نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہی نہیں، کوئی بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے ایک علاقے سے، قصبے سے، اور وہاں فرض کریں ایک شراب خانہ ہے، اور وہاں شراب خانے کے باہر ایک آدمی، اس کو ایک جاننے والا کھڑا نظر آ گیا۔ اب اس نے اس کے اوپر کہانی بنانی شروع کر دی پوری، کہ یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اندر گیا ہوگا، اس کا مطلب اس کی دوستیاں ہوں گی ایسے لوگوں سے، اور یہ اور وہ اس نے پھر آگے پیچھے باتیں کرنی شروع کی۔ مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، عورتیں تو اس میں بہت ماشاءاللہ آ گئی ہیں، بات کا بتنگڑ بنانے میں، رائی کا پہاڑ بنانے میں۔ تو دلیل سے کوئی بات نہیں پتا، یقین سے کوئی بات نہیں پتا، اور کہیں سے کچھ بات پتہ چل گئی، اڑتی اڑاتی آ گئی، اور اس کو لے کے، یا کسی کا عمل نظر میں آ گیا، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، وہ کام کیا تھا، اس کو پھیلایا گیا، اور اس کے اوپر جھوٹ کی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اس کو منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے بارے میں، اور اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی قول تمہارے سامنے آتا ہے، اور اس میں سے 99 باتیں برائی کی نکل رہی ہیں، 99 امکانات اور 99 انٹرپریٹیشنز برائی کی نکل رہی ہیں، اور ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی نکل رہی ہے کہ وہ اچھی بات ہو، تو تمہارے بلا ثبوت، بلا دلیل، تم کیوں بری خیالات اس کے سوء ظن کرتے ہو، اور اس کے بارے میں بری خیالات کرتے ہو؟ تم حسن ظن سے کام لو، اچھا خیال کرو، اچھا گمان کرو۔ تو جب یہ ایک عام مسلمان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تعلیمات ہیں، تو مجھے یہ بتائیں بات کہ صحابہ کے بارے میں کس قدر حسن زن سے کام لینا ہوگا۔ ہوتا یہ کہ یہ جاہل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، اور اب سیلف اسٹڈیڈ اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے حدیثیں اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کا مطلب کیا ہے، اور اس میں سے صحابہ کے جملوں کو پکڑ پکڑ کے اس میں سے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔
ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا ان لوگوں کو شاید، اور جاہل ہیں اور گمراہ ہیں، اور خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے. تو یہ ہمارے عقیدے میں سے کچھ بھی ہوا، صحابہ سے کوئی بھی بات ہوئی، کوئی کمیاں ہوں، انسان تھے. ہم ہرگز ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہو سکتا، صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہوئے ہیں گناہ بھی. ہماری زبان نہ کھلے اس گناہ اس ڈسکشن میں. ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. لوگ اس کو الٹے سیدھے معنی دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، صحابہ کو اللہ نے مثال بنایا ہے، ہم کہتے ہیں نمونہ بنایا ہے، مثال بنایا ہے. وہ کہتے ہیں اگر صحابہ کو مثال بنایا ہے تو ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو ان کی ہر اچھی بری بات کو سامنے لائیں، تاکہ پتہ چلے کس بات کو فالو کرنا ہے، کس بات کو فالو نہیں کرنا. شیطان کا دھوکہ ہے، سارا جھوٹ ہے. اپنے ابا اماں کی باتیں لاؤ نا تم سامنے، جو ان کی برائیاں تھیں اس کو لا کے بیان کرو نا. اس کے اوپر کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ میرے ابا نے یہ کام کیے، میری اماں نے یہ کام کیے. بچپن سے لے کے اب تک کی ساری کتاب بناؤ نا، اپنے داداؤں کی، اپنے خاندان والوں کی ساروں کی برائیاں جمع کرو، تنقید، اور اس کو لکھو نا. تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو دین کی بنیاد ہلانا، یہ مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے اوپر الٹی سیدھی لوگ بکواس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے نیٹ کے اوپر. شرم نہیں آتی ان کو؟ ڈرتے نہیں اللہ سے؟ اتنے بڑے صحابی اور ان کے اوپر الزامات لگائے ہوئے. ضرورت کیا پیش آئی ہے آپ کو یہ باتیں نکالنے کی؟ یہ وہ جماعت ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہوئی ہے. اس جماعت کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا. قرآن کے اوپر انکار کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ کے آپ قرآن جھٹلا رہے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. یہ صیغہ، یہ جملہ عام جملہ ہے، سارے صحابہ کے اوپر فٹ ہوتا ہے. سب صحابہ کے بارے میں اللہ نے کسی صحابی کی کوئی تخصیص نہیں کی، کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا اس کے اندر سے، کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا اس کے اندر سے. صحابہ کی پوری جماعت کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہم، اور یہ سب صحابہ جو ہیں یہ اللہ سے راضی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. کیا اللہ تعریفیں بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب مجھے بتائیں اس کے اندر سے کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نکال دیا باہر؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ لوگوں میں شامل نہیں تھے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ صحابی کا مطلب ہی وہی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہو، اس کی کمپینین شپ دی ہوئی ہو، ان کو شامل ہو، نبی کے کمپینینس میں سے رہا ہو. والذین معہم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، سارے صحابہ کی اللہ پھر تعریف بیان کرنی شروع کی. اشداء علی الکفار، ان کی تو صفات ایسی ہیں کہ یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں کفار کے اوپر. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھیں گے آپ کہ یہ مصروف رہتے ہیں رکوع کرنے میں، سجدے کرنے میں، اللہ سے اللہ کی فضل کو مانگنے میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر نور ہے کثرت سجدے کا. ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، ان کی مثال، ان کے بارے میں ہم نے تورات میں بھی لکھا، ان کے بارے میں ہم نے انجیل میں بھی لکھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تو ہر نبی نے دی ہیں، اور ہر کتاب کے اندر پیشن گوئی ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، لاسٹ میسنجر تشریف لائے گا. اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس خاص طبقہ، یہ بابرکت گروہ جو صحابہ کا ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ نبی، اس نبی کے ساتھ ایسی صفات والے لوگ ہوں گے. تو جہالت کی بات ہے اور بغض کی بات ہے صحابہ سے. یہ رافضیوں سے یہ سوچ آئی گئی ہے، شیعوں اور رافضیوں سے یہ سوچ لی گئی ہے، اور اس کو لے کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈرتے نہیں اللہ سے. قرآن کا انکار کرنا ہو گیا نا، تو پھر قرآن کا جب انکار کر دیا تو پھر ایمان کہاں بچا؟
جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس طرح کی آوازیں اٹھائی گئیں اور اس طرح کے جملے بولے گئے، تو مجھے بتائیں کہ پھر قرآن کا صاف صاف انکار ہو رہا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرے اس کے اوپر ناسبی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ناسبی اس کو کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو افضل ٹھہرائے، اور ان کے مقابلے میں حضرت علی کو برا کہے اور حضرت معاویہ کی تعریف کرے۔ یہ بات تو غلط ہے، ناسبیت تو غلط چیز ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں تھے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص جو دنیا میں آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد سارے انبیاء کی جماعت افضل تھی، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخص جو دنیا میں ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد افضلیت میں حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر ان کے بعد باقی تمام صحابہ۔ یعنی خلفائے راشدین کی ترتیب جو تھی وہ افضلیت کی ترتیب ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو ہم تو حضرت معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں مانتے۔ صحابہ میں بعض صحابہ بعض سے افضل تھے، لیکن ہر صحابی قابل تعظیم ہے، ہر صحابی قابل عزت ہے۔ آپس میں اگر ان کے کوئی کسی قسم کا اختلاف ہوا، کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ بولنے کا کسی کے ایک کے فیور میں اور کسی کے اور تنقید کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کا، لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، کہ ان میں سے کوئی ایک اگر کھجور صدقہ کر دے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا اجر ہے، کہ وہ جماعت ایسی خاص تھی۔ صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے نا مسجدوں کے اندر، جمعے کا خطبے میں اکثر یہ دوسرے خطبے کے اندر ہی صحابہ کی تعریف کے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم۔ کہتے ہیں اللہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گفتگو فرمائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا نا، آپ کو وہی آ گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صحابہ کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ نکلیں گے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہوں گے اور پھر بھی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہوں گے، کہ اللہ فی اصحابی، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے صحابہ کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ پڑنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کے پیچھے مت پڑ جانا، ان پہ تنقید مت کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ اصل میں در حقیقت اس کو مجھ سے محبت ہے، جبھی وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس کو ان سے بغض ہے اور صحابہ سے نفرت ہے، وہ اصل میں اس کو مجھ سے نفرت ہے، اس لیے وہ میرے صحابہ کو برا سمجھتا ہے۔ پھر سارے صحابہ شامل ہیں، ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے کہ صحابہ میں سے ادنا ترین صحابی کوئی ہو اس کے بارے میں کچھ لفظ کہا جائے، اس لیے کہ صحابہ کی ذات کے اوپر تنقید براہ راست دین کے اوپر تنقید ہے، اور دین کو گرا دینے والی بات ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی عصمت محفوظ رہے گی تو دین محفوظ رہے گا، جن کی عزت محفوظ رہے گی تو دین محفوظ رہے گا۔ اچھا جی، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ فرمایا کہ روزہ دار ایسے کتنے مل جائیں گے کہ جو وہ روزہ رکھتے ہیں، سارے دن کی مشقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوتا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اپنے روزے سے۔ اور کتنے ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگ کر
نماز میں ساری رات گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا جاگنا بس خالی جاگنا ہے. اور مقصد اس سے یہ کہ ہر عبادت کے اندر شریعت کا مزاج سمجھنا ضروری ہے. شریعت کی خواہش کا خیال، اللہ کی خواہش کا خیال رکھنا ضروری ہے. شریعت کا کیا شریعت کیا چاہتی ہے ہم سے، اور وہ یہ کہ گناہوں سے بچا جائے. اور گناہوں سے اگر نہیں بچے گا تو وہ ایسا ہے جیسے نیکی کرنا ایسا ہے جیسے بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں سوراخ ہو گیا، اور پانی ڈالتے جائیں اور سوراخ سے بہتا چلا جائے. تو لہذا روزہ رکھ کے آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، تو وہ روزہ اس کا فرض تو ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو اجر ہے، اس کے جو ثواب ہے، اس سے وہ محروم رہے گا. جو فضیلت اس کو ملنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے وہ محروم رہے گا. اسی طرح سے راتوں کا جاگنا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس میں فائدہ نہ ہو. لا یعنی چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو. ان چیزوں کو لا یعنی کام کہتے ہیں. یا تو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو، کوئی جائز فائدہ ہو رہا ہو، کمانے میں لگا ہوا آدمی حلال رزق کما رہا ہو، یا دین کا فائدہ ہو رہا ہو. ان دونوں فائدوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس کو لا یعنی کام کہا گیا ہے. فضول قسم کے کھیلوں میں لگنا. ایک تو کھیل وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، فزیکل سپورٹس ہو گئے، صحت بھی بنتی ہے، اس سے دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بھی فزیکل سپورٹس میں لگانا چاہیے. جو بھی کھیل ان کو پسند ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے فٹ بال ہو، چاہے وہ کوئی کھیل ہو، باسکٹ بال ہو. صحت کے لیے، تندرستی کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ چلنی چاہیے، اور یہ جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا کھیلوں کو، لیکن کنسٹرکٹیو کھیلوں کو پسند فرمایا. وہ کھیل پسند فرمائے جس میں کچھ نہ کچھ سکلز بھی آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ گھڑ سواری کرو، گھڑ سواری کو پسند فرمایا. تیر اندازی کو پسند فرمایا. سوئمنگ، تیراکی کو پسند فرمایا. اور یہ ساری ایکٹیویٹیز وہ ہیں کہ آدمی کو اس میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، آدمی اس میں اسکل بھی سیکھتا ہے، اور آدمی اس میں ریفریش بھی ہو جاتا ہے. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے. تو انٹرٹینمنٹ، جائز انٹرٹینمنٹ، یہ بھی انسانی مزاج اور انسانی طبیعت کے لیے ضروری ہے. جو کہا گیا کہ ان النفس علیک حق، تمہارے نفس کا تمہارے پر حق ہے. تو یکسوئی سے آدمی، یکسانیت سے آدمی گھبرا جاتا ہے. اس کو کچھ وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ جائز انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. تازہ ہوا چاہیے ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی جسم کو چاہیے. آج کل خاص طور پہ ہم سب کی، اور خاص طور پہ بچوں وغیرہ کی، سب فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہوئی ہوئی ہیں. ایک تو کراچی میں تو میدان ہی نہیں بچے کھیلنے کودنے کے. سب جگہ ناجائز تجاوزات ہو گئیں، سارے گھر بن گئے، فلیٹ بنا دیے گئے ناجائز قسم کے. اور جو جگہیں ہیں ان میں بھی کھیل ویل نہیں ہوتا. پھر امن و امان کی کمی کی وجہ سے بھی نکلنے سے باہر یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. دوسری چیز، یہ کمپیوٹر اور اسمارٹ فون وغیرہ کی لعنت نے اس میں گھیر لیا اور اس کے اندر ملوث کر لیا. سارا وقت اس کے اندر لگ جاتا ہے، بیٹھے 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 ایک ہی جگہ پہ. تو یہ نقصان دہ چیز ہے. بچوں کو اس سے ہٹا کر اور کھیل کی ایکٹیویٹیز میں لگوائیں. کراٹے میں لگوا دیں، اور کوئی اور بھاگنے دوڑنے کے کھیل ہیں. یہ خاص طور پہ نوجوان بچے اور لڑکے، ان کی جسم کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بہت فائدے ہیں اس کے اندر. تو اس حد تک ان چیزوں کو میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جائز چیزوں کے اندر بھی ضرورت سے زیادتی اختیار کرنا، یہ بھی اس کو بھی منع کیا گیا ہے. تو لا یعنی کام. تو اسی طرح سے اب بعض ایسے کام بھی ہیں جن میں ہمیں بظاہر دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. بعض ایسے کام ہیں جو بظاہر معاش کا سبب بنے ہوئے ہیں لیکن وقار کے خلاف ہیں. ان سے بھی بچنا چاہیے.
ہر وہ چیز جس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اختیار کی جائے. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں میں، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیسے کمانا آج کل بہت چل رہا ہے، اور لوگ بہت امیر ہو چکے ہیں اس کے ذریعے سے، بنگلے گاڑیاں خرید لی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوئے ہیں. اب اس کے اندر اگر کوئی ایسا چینل ہے جو شرعی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور احکامات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی چیز کوئی معلومات دے رہا ہے، اور وہ کوئی ایسی چیزیں پیش کر رہا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تجوید سکھا رہا ہے، دینی لیکچرز ہیں، کھانے پکانے کے چینل کھل گئے، اس میں شریعت کا خیال رکھتے ہوئے وہ کوئی اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے اور لوگوں کو کھانے پکانے کی ترکیبیں سکھا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اور اس میں پیسے بھی کما رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عورتیں آئیں کھلم کھلا اور آ کے بن سنور کے کھڑی ہو جائیں، ظاہر ہے اس کے اندر شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن ایسے کتنے اور چینل کھلے ہوئے ہیں جو پاکستانیوں نے کھلے ہوئے ہیں، اور اور جگہوں پہ بھی کھلے ہوں گے بہت سارے دنیا میں، جو فضول اور لایانی حرکات کرتے رہتے ہیں، بیکار قسم کی چیزیں اور الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ حرکتیں. اپنے گھر کی ویڈیو بنا رہے ہیں، سارا روزانہ کے اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں بیٹھ کے، اور الٹی سیدھے حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ایک فضول اور لایانی کام ہے، چاہے وہ اس سے معاش کما رہے ہیں، چاہے وہ اس سے روزی کما رہے ہیں، لیکن ایک وقار سے ہٹ کے ان کی حرکتیں، اور سوٹ نہیں کرتا ایک مسلمان کو اور ایک پڑھے لکھے انسان کو کہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی واہیات حرکتیں کرے، اور اس سے جو ہے وہ یا الٹے سیدھے طریقے سے لوگوں کو تفریح دے اور اس سے اپنے پیسے کمائیں. معاش کمانے کا ایک یہی ذریعہ رہ گیا کیا؟ آپ اسکل سیکھیں، کوئی اپنے وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ معاش کمائیں. یہ گویا کہ ایسا، یہ اس طرح کے چینل کھولنا گویا ایسا ہے کہ سڑک پہ آ کے الٹی سیدھے حرکتیں کر کر کے اور مسخرہ بن کے اور حرکتیں کر کے پیسے لوگوں کو جمع کر کے پیسے کما رہا ہوں. کہ اس کی کیا حیثیت سمجھی جاتی تھی اس شخص کی، کہ ایک زمانے میں مداری اور اس طرح کے لوگ سڑک پہ آ کے اور ڈگڈگیاں بجا کے اور لوگوں کو جمع کر کے اور کرتب دکھا رہے ہوتے تھے، تماشا دکھا کے پیسے جمع کرتے تھے اپنے. اب وہی چیز یوٹیوب پہ شروع ہو چکی ہے. تو مرد اور عورتیں اور لڑکے اور لڑکیاں سب الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بیکار کی ویڈیوز، اس کا ٹکے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں بیٹھا ہوا تھا دو ایک دن پہلے، تو خود بخود کوئی آ جاتی ہیں ویڈیوز سامنے. تو ایک چھوٹا سا لڑکا جو میرے خیال میں 18 سال سے بھی کم عمر ہے اس کی، وہ اس کی تصویر آ گئی اس پہ بنی ہوئی، اور میں نے بنگلہ خریدا ہے اور میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نے ایسی کلک کیا، میں نے کہا دیکھوں گی کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے یوٹیوب کے چینل بنا بنا کے الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اس نے ایک بڑا سا بنگلہ خرید لیا اور گاڑی شاڑی خرید لی. اس بچے کی بولنے کے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اور بعد میں اس نے خود ہی اپنا بتا دیا کہ پب جی قسم کے فضول ویڈیو گیمز کھیل کھیل کے اس نے چینل بنایا، اور اس چینل میں صرف وہ گیم کھیل کھیل کے دکھا رہا ہوتا تھا، اور لوگ اور لڑکے اسی طرح کے لڑکے، ظاہر ہے اس گیم کی طرف کون متوجہ ہوں گے؟ جو اسی طرح کے لڑکے ہوں گے اسی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنا فضول. اور شروع میں اماں ابا مارتے بھی تھے، جو کہ صحیح کر رہے ہیں، روکنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے اور سزا دینی چاہیے اس کے اوپر، اور وہ نہیں سنتا تھا. بعد میں اس کی کمائی ہونی شروع ہو گئی اس کے ذریعے سے، تو اب ماں باپ بھی خاموش ہوئے، گھر والے بھی خاموش ہو گئے. اور پھر اپنی امی کا انٹرویو سنا رہا ہے کہ، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے، اور امی کہہ رہی ہیں کہ مطلب ماشاء اللہ اس نے تو بہت اچھا کما لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، اور ان کے سامنے کہہ رہا ہے آپ تو پہلے مجھے مارتے تھے کہ نہیں کھیلو، کہ ہاں ہمیں تو نہیں پتا تھا آگے کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے. اس طرح کی باتیں اماں ابا بھی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، گویا کوئی احساس نہیں ہے، صرف کمانے کو زندگی سمجھی ہوئی. اور اس کی زبان لڑکے کی ایسی جیسے موالی قسم کے بازاری لوگ، ذرا ڈھنگ اس کو بات کرنے کا نہیں. تو یہ ایک سوچ عجیب بن گئی ہے، بس پیسہ آ جائے، چاہے جو گھٹیا سے گھٹیا کام ہو کرنے کے لیے وہ کرے آدمی، بس پیسہ کمائے. تو
بچنا چاہیے ایسی اس طرح کی معاش. یہ بھی لایانی کام ہے، فضول کام ہے. بظاہر اس میں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس میں بہت پیسے کما رہا ہے، لیکن ایک ایک وقار سے ہٹ کے ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان کی کوئی عزت نہیں، اور جو اس کے منصب کے خلاف ہے، اور جو کلچرڈ آدمی جو ہے وہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. تہذیب یافتہ مہذب آدمی پہ سوٹ نہیں کرتی. اس طرح کی حرکتوں سے بچانا چاہیے. اگر آپ کو یوٹیوب سے پیسے کمانے، آپ ایسی چیز لیں اور ایسا شروع کریں جس میں شریعت کے احکام ٹوٹے نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اس میں کوئی مفید چیز لوگوں کو فائدہ مند پہنچے. تو یہ لایانی کام ہے. یہ ویڈیوز بھی لایانی ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سارا لایانی کام کر رہے ہیں، اور فضول ان لوگوں کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے جو اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر بیان ہوئی ہے اس حدیث کے اندر. اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بدن پر ہلکا ہو لیکن ترازو میں بہت بھاری ہو. اور وہ کیا تھا؟ الصمت وحسن خلقی وترک ما لا یعنیک. خاموش رہنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا اور فضول چیزوں کا چھوڑ دینا. فضول چیزوں کا چھوڑ دینا. تو ایک ایک مشکات شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے لقمان علیہ السلام سے، بہت عقل مند تھے اور اللہ کی طرف سے حکمت ملی تھی، ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ حکمت کی باتیں کیسے نصیب ہوئیں؟ انہوں نے کہا کہ سچ بولنے سے، امانت ادا کرنے سے، اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانے سے. تو آدمی ڈگنیٹی اختیار کرے. اسی طرح سے قرآن کے اندر مومن کی نشانیوں میں سے، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بتائی گئی ہے نشانی کہ مومن کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ مومنین کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں فضول حرکتیں ہو رہی ہوں تو ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس میں جھانکتے نہیں ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو اپنی اولاد کے اوپر بھی نظر رکھیں اور مستقل کی یہ ترغیب ان کو دیں. ایک اچھا انسان بنائیں، اچھی صفات پیدا کرنے والا بنائیں. ایسا شخص بنائیں کہ جس کی بات سے پتہ چلے کہ اس کے اندر تربیت ہوئی بھی ہے اس کی، اور اس کو علم حاصل ہے. اچھی معاش اختیار کرنے کی ترغیب دیں. صرف پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے پیسہ کمائیں کہ جس کے اندر عزت اور وقار قائم رہے. حلال رزق کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی انسان وہ طریقہ اختیار کرے جس میں آدمی معاشرے کے اندر بھی اس کا مقام اچھا رہے، تاکہ اس کی وہ اپنے منصب کے ذریعے سے، اپنے مقام کے ذریعے سے دین کی دعوت دے سکے. ہم میں سے ہر ایک دین کا داعی ہے. تو ہم جتنا زیادہ ہماری شخصیات اچھی ہوں گی اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سنواریں گے اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کریں گے، اسی حساب سے ہماری دعوت میں بھی اتنا ہی اثر ہوگا. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. پھر یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں ہر ایک کی ذمہ داری بیان فرمائی، اور یہ گویا اس بات کی تلقین ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. اصل میں چرواہا چراتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بکریاں، بھیڑ بکریاں جو ہیں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. اگر کوئی ادھر ادھر نکل گئی اور کھو گئی تو اس سے پوچھا جاتا ہے. لوگ دیا کرتے تھے عرب میں چرواہوں کو اپنی اپنی بکریاں، بھیڑیں چرانے کے لیے. وہ لیتا تھا اور معاوضے کے اوپر چرا کے لا کے دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زمانے میں یہ کام کیا ہے. تو یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب چرواہے ہو، تم سب کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور یہ جو بکریاں ہیں تمہاری،
یہ جو تمہارے انڈر آتے ہیں، جن کے اوپر تمہیں مینیجر بنایا گیا، وہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی کسی کو تم چیک اور بیلنس نہیں رکھتے اور اگنور کر دیتے ہو تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی کے نیچے ذمہ داری ہے۔ شوہر ہے تو پورا گھر اس کے نیچے آ جاتا ہے، بیوی ہے تو اس کے نیچے سارے اس کے اولاد اور سب کچھ آ جاتے ہیں، بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہن بھائی اس کے نیچے انڈر آتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بہن بھائی اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ بچوں کو تربیت اس بات کی بھی کرنی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چیک اینڈ بیلنس کرو اور ان کو تنبیہ کرتے رہو۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے دل میں بھی ڈر اور روب رہے بڑے بہن بھائیوں کا، اور جو پہلے گزر چکی ہے ابھی حدیث کے بڑا بھائی ایسا ہے جیسے والد کی طرح سے، اور اسی کو آگے بڑھا لیں مثال کو تو بڑی بہن ایسی ہے جیسے والدہ۔ تو ہر ایک کو احساس دلاتے رہیں کہ نہیں، اولاد کے اندر بھی، کہ نہیں تم آپس میں بہن بھائی بھی، بڑا چھوٹے کا فرق ہے، حفظ مراتب ہے، مرتبے کا فرق ہے، عمر کا فرق ہے، اس حساب سے تمہیں ان کی بھی سننی ہے، وہ بھی تمہارے بڑے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ بڑے ہوں، لیکن وہ بھی تمہارے بڑے ہیں، اور ہر بڑے کو چھوٹے کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ کام کی جگہ پہ، آفس کے اندر سپروائزر بنے ہوئے، مینیجر بنائے ہوئے، آپ کے انڈر جو لوگ آتے ہیں، نہ صرف یہ ذمہ داری ہے کہ ان سے کام لیں صحیح طرح، بلکہ ان کی اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی ان کو نصیحت کریں، دین کی طرف بھی لائیں، نماز کی بھی تلقین دیں، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اصلاح کے اوپر زور دیں، اس انداز میں کہ ان کو برا نہ لگے۔ اور یہ بنیاد ہے نیکی کو پھیلانے کی اور برائی کو ختم کرنے کی۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور پھر اسی کے ساتھ یہ دوسری حدیث شریف بھی اسی ایک ہی حدیث کا حصہ ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں مسجد جو ہے وہ شہروں میں، جگہوں میں، وہ زمین میں مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں، اس لیے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہیں، اور مسجد میں جاتا ہے آدمی تو اللہ کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ اور بازار جو ہیں ان کو برا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بازار جو ہیں وہ غفلت کی جگہ ہیں، اس میں جا کے انسان چیزوں کی خریداری میں لگ جاتا ہے، اللہ سے ذہن ہٹ جاتا ہے، نمازیں نکلنے کا خطرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم چلو اذان ہو جاتی ہے، یہاں مسلم ملک ہے، لیکن جتنی دیر وہ مشغول رہتا ہے خریداری میں، اللہ کی طرف سے عموماً ذہن ہٹا رہتا ہے اس کا، اور چیزوں میں پڑا رہتا ہے، کپڑے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اس کو دنیا کہا گیا ہے، وہ اصل دنیا ہے، اور وہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا چوتھا کلمہ جو ہے بازار میں پڑھنے کا اجر گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں کئی لاکھ گنا زیادہ ہے، 1 لاکھ گنا زیادہ شاید آتا ہے حدیث شریف میں اس کا مفہوم، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے، وہاں اگر کسی کو یاد رہ گیا اللہ کا ذکر تو اللہ نے ریوارڈ بہت بڑھا دیا اس کا۔ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیا تو کون سی بڑی بات کی، بیت اللہ شریف میں تو ہے ہی اللہ سامنے، اللہ کی نشانیاں سامنے ہیں، اور بیت اللہ شریف ہے وہاں تو ذہن متوجہ ہو گئی۔ بازار میں جہاں غفلت ہے، جہاں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ایسی جو اللہ کی طرف متوجہ کرے، وہاں جس شخص کو ذکر یاد آ جائے تو اللہ نے اس ذکر کا ریوارڈ کئی گنا بڑھا دیا۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ وارننگ دی گئی، ایک تنبیہ دی گئی، تو مسجدوں کے اندر خاص طور پہ ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو عبادات میں اور ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ اور یہ ذکر اتنا ضروری ہے اللہ کا کہ آ، اس اس کے بغیر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی جبرائیل علیہ السلام نے اتنی مجھے تلقین کی، اللہ کے ذکر کرنے کی اتنی تلقین کی
کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہ ہو. تو مشائخ صوفیہ اس بات کی مشق کراتے ہیں. اس تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کو کیسے یاد رکھا جائے. ہر وقت. تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ذکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پاس اینڈ فاس. سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, کہ گویا سانس اللہ کا ذکر کر رہا ہے, زبان نہیں کر رہی بلکہ سانس, ہر اندر آنے والا سانس اور باہر نکلنے والا سانس اللہ کر رہا ہے, اللہ. اور یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سانس کے ساتھ ذکر جاری ہو جاتا ہے, بغیر تکلف کے, بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں تو مشقت بہت ہوتی ہے, کئی سال کی محنت ہوتی ہے, اس کے بعد یہ چیز نصیب اللہ فرما دیتے ہیں, یہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں. اسی طرح سے ایک ذکر ایسا ہے جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں, کہ توجہ دلواتے ہیں کہ دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ, دل ذکر کر رہا ہے, زبان نہیں, زبان کو رکوا دیتے ہیں اور دل کی مشقیں کرواتے ہیں. اور ایک وقت اس میں آتا ہے محنت و مشقت کے بعد کہ دل میں ذکر جاری ہو جاتا ہے. تو شروع میں تو یہ بیٹھ کے کرواتے ہیں خاص طور پہ, اس کے بعد پھر چلتے پھرتے ہی عادت ڈلواتے ہیں, اور پھر ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز ذکر میں شامل ہو جاتی ہے. پھر وہ شخص بظاہر لگتا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے, لیکن اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ. یہ پوری ایک حدیث ہے جس کو دو حصوں میں توڑ کے بیان کیا گیا. برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی تنہا بیٹھ جائے, اور تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی نیک ساتھی کے ساتھ بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی ہے. ایک تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ صحبت کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے, اور بری صحبت جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اکیلے بیٹھے رہو, کسی کے ساتھ نہ بیٹھو. اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی ہے کہ ایک اور حدیث شریف میں, کہ جیسے بھٹی کے ساتھ, بھٹی والے, کوئلے والے کے پاس بیٹھنا, کہ جو بھٹی جس نے سلگائی بھی ہوتی ہے اور گرم کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں لوہا وغیرہ پگھلانے کی جو بھٹیاں ہوتی ہیں, کہ اس کے پاس جا کے بیٹھنا. کہ اگر تم نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی کوئلے کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی لوہے کو ہاتھ نہیں لگایا, اس کے باوجود جو ہے وہ, اس کی جو بو ہے وہ تمہارے کپڑوں میں بس جائے گی, اور وہاں کی گرمی محسوس ہوگی, اور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو اس کی بو ساری بسی ہوئی ہوگی. جیسے آدمی باربیکیو کے لیے کوئلے جلاتا ہے نا, تو جب کھا پی کے فارغ ہوتے ہیں تو کپڑوں میں سب میں جو ہے وہ کوئلے کی بو بسی ہوئی ہوتی ہے ساری, پھر بدلنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے اس کے بعد. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کی اثرات بیان کیے ہیں. تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا, کہ ہمارے دوست نے, کہ ایک لڑکا تھا ایک قریبی محلے کا, اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی, وہ خود تو کسی الٹے سیدھے کام میں نہیں تھا, لیکن اس کے دوست ایسے تھے جو الٹے سیدھے کاموں میں تھے. تو ایک دفعہ کوئی کوئی واردات وغیرہ ہوئی, اور اس واردات میں پولیس جو تھی وہ اس کے شاید دوست ملوث تھے. تو وہ خود نہیں تھا. تو پولیس نے جب سب کی تحقیقات شروع کی تو وہ اس کا بھی پتہ ملا کسی سے, اور وہ اس کو آگے پکڑ کے لے گئے, حالانکہ کیا اس نے کچھ نہیں تھا, اور اس کے بعد چھوڑا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ جب پولیس والوں کے پاس نام آ جائے تو پھر وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں, پھر جب کوئی واردات ہوتی پھر اس کے گھر پہنچ جاتے, پھر پکڑ کے لے آتے, وہ تنگ آ گیا. تو یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ دیکھو, اگر تم میں وہ برائی نہ بھی آئے, جو ان لوگوں میں برائی ہے جن کی صحبت میں بیٹھتے ہو, تب بھی اس برائی کے اثرات تم تک منتقل ہوں گے, اور اس کے جو منفی چیزیں مرتب ہوں گی. جیسے کوئلے والے کے پاس بیٹھ گئے تو بو دو کپڑوں میں بسی جائے گی. اور اچھی صحبت کی مثال جلیس الصالح, اچھا نیک دوست کی مثال, نیک کمپنی کی, گڈ کمپنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حدیث میں آیا
جیسے خوشبو والے عطر فروش کے پاس بیٹھنا، کہ آپ عطر کی دکان میں گئے، پرفیومس کی دکان میں گئے، تو اگر ویسے تو وہ آپ کو دے ہی دیتے ہیں، سیمپل لگا بھی دیتے ہیں، یہ دیکھیں لگا کے دیکھیں، یہ لکھیں دیکھیں، تو آپ ایسی خوشبو میں بس باہر آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہیں بھی کچھ بھی خوشبو نہ دے آپ کو لگانے کے لیے، تب بھی وہاں مستقل گاہک آ رہے ہوں گے، خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی، ان کے لگ رہی ہوں گی، ہوا میں پھیلی ہوئی ہوں گی، آپ کے کپڑوں میں ویسے ہی بس جائیں گی۔ یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی صحبت والے کی۔ تو اپنی بھی گیدرنگ ہمیں اچھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے مستقل کا۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہماری والدہ، والد صاحب تو ہمارے باہر رہتے تھے، ملک میں ہوتے نہیں تھے، معاش کے سلسلے میں والدہ نے مستقل جو ہے وہ تربیت کی اور نظر رکھی ہم پہ بچپن سے۔ جب کوئی دوست ملنے آتا گیٹ پہ، تو ہم سے پہلے ہماری والدہ وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو سارا انٹرویو کرتی ہیں، چیک کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اجازت ملتی تھی۔ ہمیں کسی کے گھر جا کے رہنے کی اجازت نہیں تھی دوستوں کی، بڑی مشکل سے کوئی اس کو اچھی طرح جان پہچان ہوتی تھی تو اس کی اجازت مل جاتی تھی۔ ہمیں باہر کھیلنے ولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بہت کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ہم کھیلنے باہر سڑکوں پہ گئے ہوں گے، ورنہ ہم کبھی نہیں جاتے تھے، اجازت نہیں ہوتی تھی ہمیں۔ تو اپنی اولاد کے اوپر مستقل چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اس کے اوپر یقین نہ کریں اندھا، اس کو فرشتے نہ سمجھیں، اس کو متقی پرہیزگار نہ سمجھیں۔ وہ جس عمر سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، یہ عمر ایسی ہے، اور جو ماحول ہمیں مل رہا ہے وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں جنید بغدادی نہیں پیدا ہوں گے۔ تو شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ایک چیز یہاں پہ کہا گیا کہ بری صحبت سے بہتر ہے کہ آدمی اکیلا ہو، اور اکیلے میں بھی خطرہ ہے، تو اس کا حل بتایا گیا کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ تو آج کل کی گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ انٹرنیٹ کا گناہ ہے، جس میں ہر فحش چیز چل رہی ہے، اور موبائل فون، اسمارٹ فون نے آ کے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے لوگوں نے، اما ابا لے کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کیس سٹڈی ہمارے پاس آئی ہے کسی کی، اور اچھے دیندار عالم، والدین والدہ عالمہ، والد بھی پڑھا ہوا تھا کچھ، اور نیک صالح، اور لڑکا جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کو عادت پڑ گئی موبائل فونز کے اوپر کچھ دیکھنے کی چیزوں کی، اور وہ مستقل، اور وہ یہ مزاج بن گیا کہ وہ نہیں دیتے تھے، لیتے تھے اس سے، تو وہ چیخ پکار مچاتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا، اور چیزیں پھینک رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور بالکل ہتے سے اکھڑ جاتا تھا۔ تو بچوں کو ایک تو ادب کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ حدیث شریف میں آیا کہ لڑکوں کی تعلیم میں اور بچوں کی تعلیم میں روب قائم رکھا جائے، کہا کہ ڈنڈا لٹکا کے رکھو، ان کو بے فکر نہ ہونے دو، مطلب یہ کہ ان کے وہ روب قائم رکھو، اور جب ضرورت پڑے، اگر پٹائی کی ضرورت پڑے تو پٹائی بھی کر سکتے دھیان کے ساتھ۔ تو اتنا ان کے پر روب رکھا جائے کہ ان کی ہمت نہ پڑے کہ کوئی غلط کام کی طرف جو ہے وہ جائے ان کا ذہن، اور جب ان پہ کوئی پابندی لگائی جائے تو ان کی ہمت نہ پڑے کہ اس پابندی کو توڑ دیں، اس حکم کو توڑیں، ابا کے اماں کے حکم کو توڑیں۔ اماں کے ساتھ تو پھر بھی بچے جو ہیں وہ مستیاں کر جاتے ہیں اور چلا دیتے ہیں اماں کو، کیونکہ ماں کے مزاج میں نرمی اللہ نے رکھی ہے، لیکن باپ آج کل کے جو ہیں وہ باپ بھی بگاڑنے میں آگے ہوتے ہیں۔ ہم ماں کی ممتا سنتے تھے نا، تو اب آج کل جو ہے باپ کی بپتا بھی آ گئی ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ باپ کا روب کم از کم اتنا ہو کہ وہ جب منع کر دے کہ یہ چیز ہاتھ نہیں لگاؤ گے تم، تو کسی کی ہمت نہ پڑے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے اور حکم کو توڑے، اس کو پتا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی جو کھلی چھوٹ، اور اسکولوں نے اور بیڑا غرق کر دیا، تعلیمی نظام بالکل گر گیا ہے۔ پرائیویٹ اسکول، بڑے سے بڑے اسکول، یہ سب پیسے کمانے کے دھندے ہیں، تعلیم ان میں کہیں نہیں دی جا رہی ہوتی، برائی پھیلانے کے جگہ ہے۔ نصاب میں ایسی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، موسیقیاں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ انٹرنیٹ کے ہوم ورک ایسے دے رہے ہوتے ہیں جن میں انٹرنیٹ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے تم انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوم ورک کرواؤ؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو انٹرنیٹ سے دور رکھنا ہے، ہمیں نہیں دینا ان کو انٹرنیٹ، بچا کے رکھیں اپنے اولاد کو انٹرنیٹ سے،
یہ آپ کتنے نظر رکھیں گے؟ یہ بہت شاطر ہوتے ہیں، یہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، اور شیطان اور نفس ان کو ساری چیزیں سکھا دیتا ہے۔ آپ بیٹھے آپ کیا، آپ آس پاس ہونے کے باوجود اتنی جلدی یہ اسکرین اپنا بدلیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پیچھے کیا کر رہے تھے۔ تو اسکولوں میں ایسے ہوم ورک دے رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھو، تو بالکل بیکار ایجوکیشنل سسٹم ہے، کوئی تک نہیں بنتا اس طرح کے کام دینے کا، اس کے بغیر بھی بہت اچھا سکھایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہوں اور مجبور ہو گئے ہوں کہ اب اسکول میں کام دیا ہے اور استعمال کرنا ہے، آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے، تو جب بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دیا جائے تو ایسی جگہ ان کو بٹھایا جائے جہاں ان کے اوپر نظر رکھی جائے، انٹرنیٹ کی ان کو اجازت نہ دی جائے، انٹرنیٹ کمپیوٹروں سے، لیپ ٹاپ سے، فون سے بند رکھا جائے، اور جب ضرورت ہو خالی اس وقت پاسورڈ کھول کے ان کو دیا جائے، ان کو بتانا ہو پاسورڈ کیا ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہوں وہ کام کسی کی نگرانی میں بیٹھ کے کریں، کمپیوٹر ایسی طرف رکھا ہو کہ آتے گزرتے جاتے اس کی اسکرین ہر وقت نظر آ رہی ہو، اس طرح نہ بیٹھنے دیں ان کو کہ انہوں نے کمپیوٹر موڑ کے رکھا ہوا ہے اور دیوار کی طرف انہوں نے اپنی پیٹ کی ہوئی ہے اور کمپیوٹر اسکرین بھی دیوار کی طرف کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور کوئی اس کے اندر کسی قسم کی وہ نرمی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کا کی دنیا بھی خراب ہوگی اس کے ذریعے، ان کی آخرت بھی خراب ہوگی ان کے ذریعے۔ تو ماں باپ تو خیر خواہ ہیں نا، تو خیر خواہی کا، اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو اتھارٹی بھی دی ہے، راعی ہیں، ابھی آیا ہے کہ کلکم راعی، ان کو اتھارٹی دی ہوئی ہے، ان کو اختیار ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ پٹائی بھی کر سکتے ہیں، وہ روک سکتے ہیں۔ تو جس جگہ پہ یاد رکھیں کہ اتھارٹی ہو اور برائی کو نہ روکا جائے ہاتھ سے، وہ گناہ گار ہوگا شخص وہاں پہ، کہ جو برائی کے 3 درجے بیان کیے گئے نا، کہ ہاتھ سے روک دینا، اور اس سے کم درجہ زبان سے روکنا، اور اس سے کم درجہ دل سے برا سمجھنا، right؟ من رأى منکم منکرن، کیا تھی حدیث شریف، کہ جس نے تم میں سے جس نے برائی کو دیکھا، من رأى منکم منکرن، جس نے تم میں سے برائی کو دیکھا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کئی مطلب بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ اتھارٹی اگر اس کے پاس ہے تو وہ آرڈر دے، حکم دے، فورس کرے، نافذ کرے اپنے حکم کو، جیسے اولاد کے اوپر اتھارٹی ہے، اولاد اس عمر کی ہے کہ وہ اتھارٹی کو لے رہی ہے، چھوٹی عمر ہے، اور آپ ان کے اوپر ان کو ڈانٹیں، ان کو ماریں تو وہ اس سے ڈر کے وہ بات کو سنتے ہیں، تو پھر اپنی اتھارٹی استعمال کرنی چاہیے اور برائی کو روکنا چاہیے اور برے کام کو منع کرنا چاہیے۔ لیکن اس عمر کی اولاد پہنچ چکی ہے کہ اب اگر اس کو ڈانٹا واٹا جائے یا کچھ کرا جائے تو وہ بدتمیزی کرنے پہ آ جائے، یا وہ اور کوئی حرکتیں کرے، اور بڑی ہو چکے ہیں، تو اب حکمت استعمال کرنی ضروری ہے، روب پھر بھی رکھا جائے گا، لیکن اب مار وار جو ہے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھر حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اب وہ اس عمر سے نکل گئے ہیں کہ اس کو آپ ماریں یا اس کو آپ جو ہے وہ بری طرح سے اس کو ڈانٹیں، اس کی بے عزتی کریں، تو اب حکمت استعمال کرنی اس کے اندر ضروری ہے۔ اسی طرح سے بعض وہ پوزیشنز، وہ ادارے جس میں آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے، آپ کو سپروائزر بنایا گیا، آپ کو مینیجر بنایا گیا، وہاں آپ کوئی برا کام ہوتے دیکھیں اور آپ روک سکتے ہیں اس کو، اور آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں ہونے دوں گا، اور آپ نہیں کرتے تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اس میں اولاد اس عمر کے اندر جو ٹین ایجرز ہیں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ وہ جو بری چیزوں کے عادی پڑ گئے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ، ان کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے ایک سب سے بڑا، کہ ان کو ایک تو بری صحبت سے بچایا جائے، ایسے لوگوں سے بچایا جائے، ایسے ان کے دوستوں سے بچایا جائے جو خود اچھے نہیں ہیں، دوسرے ان کو اکیلا بھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اکیلا جب انسان ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، پھر وہ اس کے دل میں کچھ ڈالتا رہتا ہے اور اس کو اکساتا رہتا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں اللہ کے نبی نے اصول بتایا، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، کہ اب اس کو اچھی کمپنی دی جائے،
اب اچھی کمپنی اس کو گھر والوں کی نظر کے اندر رکھا جائے، یہ بھی اچھی کمپنی ہے، اس کو جو کام وہ کر رہا ہے اس سے کہا جائے کہ آپ سامنے رہو گے۔ چھوٹے بچے ہیں، ٹین ایجرس ہیں، جب یہ گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں، جب یہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، ان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کی شخصیتوں میں، اور وہ تبدیلیاں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسے موقعوں پہ ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکے ہیں تو باپ کی زیادہ توجہ ہو، ماں کی طرف سے بھی کاؤنسلنگ ہو، باپ کی طرف سے بھی مستقل ان کے ساتھ سیٹنگز ہوں۔ لڑکیاں ہیں، بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، اب ان کو توجہ چاہیے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، کیونکہ اب وہ ایسے مسائل سے دو چار ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے، ان کو ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ، اب ان کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی پیش آ رہے ہوں گے۔ پہلے تو بچے تھے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے، اس کا محور صرف کھیل کود وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اب بہت ساری اور کیفیات اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جب ہم ان سے رابطہ نہیں بنائیں گے اور جب ہم ان سے تعلق نہیں بنائیں گے، تو اب وہ اپنے تعلق کے لیے، اپنی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اب وہ دوستوں کو ڈھونڈیں گے، اور دوست ان کو کیسے ملے کچھ نہیں پتا، اور دوست تو خود ناتجربے کار ہے، انہی کی عمر کا ہے، یہ ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، انہی کی عمر کا ہے، تو وہاں سے تو ان کو اچھے سجیشن نہیں مل سکتے، اس کا امکان کم ہے۔ تو والدین جب جب بچی ٹین ایج میں داخل ہو رہے ہوں، تو پھر والدین کو بالخصوص ان کے ساتھ الگ بیٹھ کے ان کی نشست کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سٹنگز کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، ان کو اپنے سے قریب کریں، دوست بنائیں، اور روب بھی ہو اور دوست بھی ہو ساتھ میں، ان سے مسئلے ڈسکس کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کی غلطیوں پہ ہر وقت ڈانٹیں نہیں، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں اگر ماما کو بتاؤں گی، اماں کو بتاؤں گی، ابا کو بتاؤں گا تو وہاں سے ڈانٹ پڑے گی ہمیشہ۔ تو اس بات کا بھی احساس کریں، حکمت اس میں استعمال کریں کہ کب ڈانٹ کی جگہ ہے اور کب ڈانٹ کی جگہ نہیں ہے، کب ہمدردی کی جگہ ہے اور کب کاؤنسلنگ کی جگہ ہے۔ یہ ساری باتیں سیکھنے والی باتیں، انسانی نفسیات کا تعلق ہے اس سے۔ ٹھیک، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا، کہ خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنیٹ پہ غلط چیز دیکھتے ہوئے پکڑ لیا، تو ہر وقت ہر جگہ ڈانٹ کی نہیں ہوتی، آپ اس تقاضے کو دیکھیں، اس موقع کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں، بچے کی عمر کو دیکھیں، اس کو بیٹھ کے کاؤنسلنگ بھی کریں، ناراض بھی ہوں اور اس کی کاؤنسلنگ بھی کریں، اور اس کو سمجھائیں بھی بٹھا کے، اس کے اثرات بتائیں، اس کے گناہ بتائیں، اور ساتھ ساتھ وہ ماحول کریٹ کریں جس ماحول کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکے۔ گھر میں تعلیم کا ماحول بنے، گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، دعوت تبلیغ کے اندر محنت میں جماعت، اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کی ترتیب بن رہی ہو، تو یہ پورا ایک کمپریہنسو محنت ہے، ایک کسی چیز سے دین نہیں آ سکتا، ہمیں مستقل کی محنت کرنی ہے۔ شیطان راستے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے گھسنے کے، جیسے پانی ہے، جہاں سے جگہ ملے گی گھس جاتا ہے اندر، اسی طرح سے شیطان اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بے فکر نہیں ہو کے بیٹھ سکتے، تو بے دین لوگ بے فکر ہوتے ہیں، غیر مسلم بے فکر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، لیکن مسلمان بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، ہر وقت اس کو پریشانی رہے گی، ہر وقت اپنی اولاد کو نظر میں رکھیں، کمرے کے دروازے بند کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اولاد کو، کمرے بند کر کے تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو اندر، یا بیٹھی ہوئی ہو، کیا ہو رہا ہے اندر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا کچھ اصول متعین کریں گھر کے اندر کہ اس عمر کے اندر پرائیویسی کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ کس بات کی پرائیویسی؟ ہاں جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب آپ اپنی پرائیویسی اختیار کریے گا، پھر میاں بیوی کی پرائیویسی ہوگی، اس وقت تو ہمارے سامنے آپ کی ایکٹیویٹیز رہنی چاہیے، آپ گھر میں ہو، آپ باہر ہو، ہمیں ساری باتیں پتہ ہوں، کب جا رہے ہیں، کتنی دیر میں آئیں گے، ہمیں سب پتہ ہو، دیر ہو جائے گی تو فون کر کے بتائیں، ساری تفصیل بتاؤ کہ کہاں پہ ہیں، گھر کے اندر کیا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، بہت دیر سے بچہ غائب ہے، کیوں غائب ہے، لوگوں میں آ کے کیوں نہیں بیٹھتا، تنہائی کیوں پسند کر رہا ہے، اس عمر کے اندر تنہائی شدید نقصان دہ، اچھی صحبت ملے اس کو، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر دھیان رکھنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں، اور ڈسکشنز میں بہت ساری بات شیئر بھی کر دیں گے اپنے آپ سے، اور پھر آپ کو اصلاح کرنے کا موقع ملے گا اس کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے چل کے آ رہا ہے باتیں،
تو جب آپ ڈسکس کریں گے، اپنا وقت گزاریں گے، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں گے، تو تعلق بنے گا، پھر وہ اپنی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کریں گے آپ سے. وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ. املا کہتے ہیں، املا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ڈکٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو لہٰذا یہاں بھی انہوں نے لکھوانے کے معنی میں بھی دے دیا، یعنی اچھی بات کا کہنا یا لکھوانا یا اچھی بات کو براڈ کاسٹ کروانا، وہ بہتر ہے خاموش رہنے سے، اور خاموش رہنا بہتر ہے بری بات سے. تو یہ گویا پیچھے ہی کی حدیث کا مفہوم ایک اور طرح سے بیان کیا گیا. اور خاموشی بعض دفعہ بہت ضروری ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بولنے کی، مرض لگ جاتا ہے بولنے کا، اور وہ بولتے بولتے رہتے ہیں، یعنی ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ان باتوں میں بھی تو یہ چیز دیکھنی ہے نا کہ لایانی باتیں نہ ہوں، وہ باتیں بھی ایسی ہوں کہ جن میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، دنیا کا یا آخرت کا. بعض لوگ عجیب نظر آتے ہیں، بس بولتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بولنا ہے، کچھ نہ کچھ کمنٹس پاس کرنا ہے، کچھ نہ کچھ. یہ ساری لایانی فضول باتیں ہیں، ان سب سے بہتر ہے انسان خاموش ہے. تو ایسے مرض جب ہو جاتے ہیں، ایسے مریض جو ہوتے ہیں، ان کو ہمارے حضرات، ہمارے بزرگ ان کی اصلاح کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، مجددین میں سے تھے اپنے وقت کے، اور بہت بڑے علماء میں سے تھے. تو حضرت تھانوی صاحب اصلاح فرمایا کرتے تھے، روحانی تربیت کرتے تھے. تو انہوں نے اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک چپ کا چلہ نکالا تھا. چلہ کاٹتے ہیں وظائف، 40 دن کوئی عمل کرتے ہیں اس کو چلہ کہتے ہیں. تبلیغ کے اندر بھی 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، اس کو چلہ کہتے ہیں. تو چپ کا چلہ نکالا تھا. ان کی خانقاہ پہ بعض دفعہ لوگ آتے تھے، رہتے تھے، بہت سارے لوگ آ کے ٹھہرتے تھے. تو ایک صاحب کو انہوں نے چپ کا چلہ تجویز کیا کہ تمہیں 40 دن بالکل چپ رہنا ہے، ضروری ترین بات بھی منہ سے نہیں کرو گے. ہوگی ان کو کوئی عادت مرض بولنے کی مستقل، تو انہوں نے اپنے گلے میں تختی لٹکا لی تھی، لکھ کے خاموش، اس پہ لکھا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ بہت کوئی ضروری بات ہو تو لکھ کے دوسرے سے کرو، منہ سے زبان نہیں ہلنی چاہیے تمہاری 40 دن تک. اور اس سے اثر ہوتا ہے، اصل اس سے فائدہ ہوتا ہے ان مشقوں سے. لیکن یہ کسی نہ کسی سے کی نگرانی میں چیزیں ہوتی ہیں، کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے. اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کوئی اچھی بات بولے. تو دعوت و تبلیغ کے اندر ہم سیکھتے ہیں اللہ کی طرف بلانا، دین کی بات کرنا، دعوت دینا. اور یہ تو بہت ہی بہتر چیز ہے کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے آدمی اللہ کی بات کرے، اللہ کی بڑائیاں بیان کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس کے اپنے دل پہ بھی اثر ہوگا، اور اس کے ماحول بھی بدلے گا. دعوت کی وجہ سے ماحول بدلتا ہے. جیسے درخت لگ جائے تو ماحول کو اچھا کر دیتا ہے درخت، اسی طرح سے جو ہے وہ دعوت کی جو باتیں ہیں اور دعوت دینا سیکھے آدمی، تو وہ بولتا رہے سارے وقت، وہ آدمی کو نقصان نہیں دے گا. اچھی بات ہے نا. اسی طرح سے دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی بات کرے، دنیا کی باتیں کریں، وہ باتیں بھی جائز ہیں. بزنس کر رہا ہے، کسی کو مال بیچ رہا ہے، حلال کی کما رہا ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ کر رہا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس کے اندر کوئی شریعت کا حکم کوئی نہیں ٹوٹ رہا، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا کوئی. تحفۃ المؤمن الموت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ مومن جو ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے، مومن کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا فرما بردار و ایمان کے اونچے درجات پر ہے، اس کو اونچے اور اونچی درجات میں پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں آخرت میں، ان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے، زندگی ہے سب سے بڑی رکاوٹ. تو جب وہ ختم ہوگی زندگی اور موت ملے گی اس کو،
تو اس کو وہ ساری نعمتیں مل جائیں گی جس کو جو ڈیزرو کرتا ہے، جس کو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہوئی. تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. جہاں وہ اس کی زندگی ختم ہوئی، ادھر جو انعامات آخرت کے تھے وہ شروع ہو گئے. پروٹوکول موت سے شروع ہو جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں، روح نکالنے والا فرشتہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو وہ روح نکالنے کے وقت سے اس کا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. آرام سے، پیار و محبت سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. ایسے نبی پاک نے فرمایا جیسے جسم میں سے، جیسے مکھن میں سے بال کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے. پھر اور ساتوں میں فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے جنت کا لباس لایا جا رہا ہوتا ہے، سواریاں لائی جا رہی ہوتی ہیں، پورا پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. تو موت اس کا تحفہ ہے. لیکن اسی وجہ سے یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کتاب مرتب فرمائی کہ میں اپنے رب کے پاس جانے کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں، اور گناہوں کے کفارے کے لیے مرض کو پسند کرتا ہوں. لیکن موت مانگنے کو منع کیا گیا ہے. بعض لوگ جو ہے دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. منع ہے، گناہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی مرنے کی تمنا نہ کرے اور مرنے کی دعائیں نہ مانگے. جب اس کا وقت ہوگا موت کا تو آئے گی. کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آدمی جہاں مرا وہاں اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب بند ہو گئی، کیونکہ اب وہ نہیں کر سکتا عمل. ہاں اگر اس نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، نیک صالح اولاد چھوڑی ہے، کوئی اور نیکی کا کام چھوڑا ہے جس کا اجر ہو، تو وہ اجر ملتا رہے گا. لیکن اب وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کر نہیں سکتا. اور جتنے زیادہ عمل ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ایک اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور موت کو اللہ سے نہ مانگے. یا تو وہ اچھا نیک کام کرنے والا ہوگا. اگر وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کو زندگی جو ملے گی، جتنی زندگی ہے اس کی اور اضافی زندگی ہے اس کی، تو وہ نیکی کرتا رہے گا. اور اگر وہ برائی کرنے والا آدمی ہے، گناہ کرنے والا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا اور پھر نیکی پہ آ جائے گا، اور اس گناہ کو کمپنسیشن کفارہ ادا ہو جائے گا. تو پھر اسی وجہ سے ان حدیث کی وجہ سے علماء نے اس بات کو شدید مکروہ کہا گیا ہے. کہا کہ دنیا کی پریشانی، بیماری، بڑھاپے کی جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی بعض دفعہ موت کی تمنا اللہ سے کرتا ہے. یہ ناشکری ہے. اللہ کی زندگی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو ختم کرنے کی دعا اللہ سے مانگنا یہ ناشکری ہے. مومن جو ہے وہ تسلیم اور رضا کے ساتھ رہتا ہے. یعنی جو اللہ میرے ساتھ رکھے گا میں اس کے خوش ہوں. اللہ اگر مجھے جلدی موت دیتا ہے میں اس میں بھی راضی ہوں. اللہ اگر مجھے لمبی زندگی دیتا ہے میں اس میں بھی راضی ہوں. پھر اس کے اوپر دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جو لمبی زندگی بھی ملے تو وہ عافیت والی زندگی ملے. تو اس کے اوپر بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ وہ ایسی زندگی نہ ہو کہ آدمی سٹیا جائے، کہ آدمی کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ دے، کہ آدمی بوجھ بن جائے لوگوں کے اوپر اور اس کی عزت نہ رہے، اور وہ مفلوج ہو جائے اور معذور ہو جائے، اور وہ پریشان خود بھی ہو اور وہ لوگ بھی پریشان ہو. تو ان چیزوں سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے جو زندگی دیں آپ، وہ عافیت والی زندگی، ایسے بڑھاپے سے بچا لیں. اس طرح کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، ایسے بڑھاپے سے بچا لیں جس میں آدمی کا دماغ اور ذہن اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کہ اللہ ایسا بڑھاپا نہ دیں. تو ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب بس مجھے بلا لیں، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے.
کہ تم میں سے کوئی اس وجہ سے اللہ سے موت نہ مانگے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اگر کچھ اس کو کہنا ہی ہے پریشان ہو کے، تو وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ، جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہے اور عافیت والی ہے آپ مجھے زندہ رکھیں، اور جب میرے لیے موت عافیت والی ہو تو پھر مجھے آپ موت دے دیں۔ اس طرح کی دعا مانگ، یہ سکھائی گئی حدیث شریف کے اندر۔ بعض حالات کے اندر موت کا مانگنا پسندیدہ اور جائز کہا ہے علماء نے۔ وہ کون سے حالات ہیں؟ وہ اس وقت جس وقت آدمی کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت دین اور ایمان کو دی گئی۔ تو اگر فتنے ظاہر ہو رہے ہوں، اور فتنوں سے مراد وہ چیزیں جو انسان کے ایمان کو کھینچ لے اور انسان کے ایمان کو خراب کر دے اور اس کو کفر کی طرف لے جائے، یہ اصل فتنہ ہے۔ ہم لوگ تو اردو کے اندر ہر مصیبت کو فتنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو فتنہ وہ ہے جس سے انسان کا دین متاثر ہو جائے۔ دنیاوی تکالیف جو ہیں اس کو فتنہ نہیں کہا گیا۔ تو باب الفتن جو حدیث شریف کے اندر چیپٹرز بنائے گئے ہیں فتنے کے، ان میں وہ باتیں ہیں جن سے انسان کے دین کو خطرہ پیش آ سکتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا جو فتنہ آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس میں وہ حالت ہوگی کہ صبح ایمان سے کرے گا آدمی تو رات تک کفر میں جا چکا ہوگا، اور رات اگر سوئے گا ایمان میں تو صبح اس کی ایمان میں نہیں ہوگی، کفر پہ ہوگی۔ ایسے حالات چل رہے ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان کی دنیا کے مسائل اور مصائب اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ افریقہ اور ادھر ادھر کے جو غریب علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان میں بڑی تعداد، اور یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی، یہ جو جتنے جمعدار اور یہ طبقے ہوتے ہیں بھنگی جو ہیں، یہ عیسائی ہوئے ہیں سارے، اور ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ان ساری جگہوں پہ اور افریقہ کے ممالک میں اور غریب اس میں مشنریز، عیسائی کرسچن مشنریز آئیں، اور یہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں، اور یہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے ان کا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ دنیا کی تکالیف اور فقر و فاقہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حلال رزق کمانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ حلال رزق جو ہے اور مال جو ہے، یہ انسان کے دین کو بھی بعض دفعہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور مالی وسعت کے لیے محنت کرنی چاہیے حلال طریقے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس طرح کی کہ یا اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ، اگر آپ فتنہ اپنے اپنے بندوں کے اوپر فتنہ نازل کرنے کا ارادہ کر لیں، تو یا اللہ پھر مجھے اٹھا لیں، اور اس سے پہلے کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں آپ مجھے اٹھا لیں جب آپ فتنہ نازل کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ اس طرح کے مفہوم حدیث شریف میں آتا ہے ترمذی کی روایت کے اندر۔ تو فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ چیز جس سے میرا ایمان متاثر ہو، جس سے میرا دین متاثر ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی پروٹیکشن میں تھے۔ آپ کا ایمان اور آپ کا دین تو بدل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کے یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ جائز مقام ہے جس میں آدمی یہ مانگ سکتا ہے دعا، کہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، ساری مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا ایمان سلب ہو جائے اور میری عقل ماری جائے اور میں حق چھوڑ کے باطل کی طرف چلا جاؤں۔ اب جب کبھی ایسا فتنہ آنے کا خطرہ ہو، یا اللہ میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں تو خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہوں۔ اور موت اللہ سے ملنے کا راستہ ہے۔ مومن کا تحفہ اس نظریے سے بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور بیچ میں جو زندگی کا حجاب قائم ہے، اور یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے نا، تو چیزیں بہت ساری پردے میں، اللہ کا غیبی نظام تو نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ کے غیبی نظام اور دوسری چیزیں وہ نظر نہیں آتی۔ تو جب
آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب زندگی ختم ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو وہ غیبی نظام سارا نظر آنا شروع ہوتا ہے، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو حجابات تھے، وہ ان حجابوں میں سے ایک بہت بڑا حجاب جو زندگی کا حجاب ہے، وہ ختم وہ کم ہو جاتا ہے، تو اللہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ہم سے قریب ہے ہی، ہماری معرفت کی کمی ہے جو ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک چیز گر جاتی ہے، انسان قریب ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سے براہ راست ملاقات، اور جنت تو پھر مستقل اللہ کے دیدار کی جگہ۔ تو یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ موت نہیں چاہ رہا اور مرنے کو پسند نہیں کر رہا، گویا وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہ رہا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، کوئی نیک آدمی بھی مرنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو یہاں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ متقی پرہیزگار لوگ اور مومنین موت سے اس لیے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، ہماری زندگی بہت گناہوں میں گزری ہے، ہم اچھے اعمال کر لیں تو اللہ کے آگے جائیں۔ وہ اپنے اعمال کے ڈر کی وجہ سے اللہ سے ملنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی موت ان کو بذات خود ناپسندیدہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے یہ کیفیت رکھتے ہیں۔ اور جو کافر ہے، جو بے دین آدمی ہے، وہ دنیا سے تعلق چھوٹنے کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی، جیسے ایک حدیث پہلے گزری نا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کافر پسند کیوں کرے گا، بے دین آدمی پسند کیوں کرے گا کہ جنت چھوڑے؟ اس کے لیے تو آگے اور مصیبتوں کا دروازہ کھل رہا ہے، وہ تو اور مصیبت میں پھنسے گا جا کے۔ تو وہ تو اس کی تو عیاشیاں ختم ہوں گی، وہ تو اس وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مومن اس وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے اعمال تھوڑے اچھے ہو جائیں، وہ اللہ سے وہ موت کو اپنی ذات میں ناپسند نہیں کرتا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر نظر ڈالیں گے تو ہم صرف اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ کرے کہ یہ ہماری کیفیت بنے کہ ہم جو ہے وہ آخرت کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں، اور وہ اس درجے پہ اللہ ہمیں پہنچا دے کہ ہم موت کے اس طرح طلبگار ہوں اور موت کے لیے اس طرح انتظار کر رہے ہوں جیسے صحابہ انتظار کرتے تھے۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے واہ واہ، موت کتنی اچھی دوست آئی ہے، اب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہونے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کا، اور وہ سکون اور اطمینان سے ہو گیا۔ یہ لکھا ہوتا ہے نا ریسٹ ان پیس، گوروں کی قبروں پہ RIP لکھا ہوتا ہے، ریسٹ ان پیس، آرام سے رہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، کہنے لگے تمہیں کیسے پتا کہ یہ اطمینان سے ہو گیا، آگے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور فرمایا کہ وہی خالی اطمینان سے ہوگا اور وہی سکون سے ہوگا جس کو معاف کر دیا جائے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا، ہم ہم میں سے جب کوئی دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کے موت کا ارادہ کرتا ہے اور موت کی دعا کرتا ہے، آگے کیا پتا، آگے اللہ بچائے، آگے تو اور بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں اور مشکل ہیں، باتیں ہیں، آگے کیا انتظام ہوگا ہمارا، آگے کیا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ اب تو جی میں آتا ہے کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی اگر چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے ہم۔
تو کچھ نہیں پتا آگے، کہ جو لوگ یہاں سے گھبرا کے، پریشانی سے گھبرا کے موت کی دعا کرتے ہیں، آگے کا کیا پتا ان کو کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا. ید اللہ، ید اللہ علی الجماعت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یعنی ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جمہور کی اتباع کریں، اور دوسری یہ کہ جیسے ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ لا یجمع اللہ الامتی علی ضلالت ابدا وید اللہ علی الجماعت. اسی کا حصہ یہ کہ میری اللہ تعالیٰ میری امت کو، پوری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گی. عقیدے کے لحاظ سے، عقیدوں کی بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت بد عقیدہ ہو جائے، اس کے عقیدے خراب ہو جائیں، پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے، غلط چیزوں پہ عمل کر رہی ہو. کیونکہ اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر رہے گا، یعنی کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پہ رہے گی. تو لہذا جو ہے ترغیب اس بات کی دی گئی کہ تم ایک آدھ کے پیچھے نہ چلو. یہ جو آج میں دوبارہ اس بات کو اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ آج کل کا یہ ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے لوگوں کا دین ان سے چھن رہا ہے اور لوگوں کو احساس نہیں ہے. کوئی انجینئر آ کے بیٹھ جائے، کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور لوگ اس کی باندھ کے اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بات میں اکیلا ہوتا ہے. ابھی انجینئر صاحب آج کل ایک آئے ہوئے، محمد علی مرزا، میری عادت نہیں ہے نام لینے کی، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا نام لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے شدت کے ساتھ، اور صحابہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور اپنی زبان گندی کرتا ہے. جاہل آدمی ہے بالکل، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، سمجھ کیسے آئے گی پھر؟ پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو قرآن. سب کو غلط کہتا ہے، سب غلط ہیں. اللہ نے تو ہمیں کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہا ہے جماعت کے ساتھ ہیں. بھائی تمہاری کیا جماعت ہے؟ تم مجھے بتاؤ ہمیں کہ تم کس کی بات لے کے چل رہے ہو. تم حدیثوں سے اپنے مطلب اخذ کر رہے ہو جو پہلے کسی نے نہیں کیے. ایک دو اپنے استاد گنواتا ہے جن کی باتوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور بہت سی باتوں میں ان سے بھی اختلاف کر دیتا ہے، ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو تم ایک کی اتباع کریں یا ہم جماعت کی اتباع کریں؟ ایک بڑی جماعت اہل سنت والجماعت پوری ایک ہے جو 1450 سے ایک چین چل رہی ہے، علماء کرام، متقی پرہیزگار اولیاء جو جن تعلیمات پہ عمل کرتے آئے ہیں. ہم ان کے پیچھے چلیں یا ہم تمہاری بات سنیں؟ جبکہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہتا، خود انجینئر کہتا ہے. اب دین کے اندر انجینئر کی چلے گی یا عالم کی چلے گی؟ انجینئر صاحب اپنی کوئی انجینئرنگ دکھائیں اور ایک موچی آ کے کہے، یا سبزی فروش آ کے کہے کہ جی آپ غلط کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ جی میں انجینئر ہوں یا تم انجینئر ہو؟ تم تو سبزی فروش ہو، جا کے سبزی بیچو، یا تم موچی ہو، جا کے جوتے بناؤ. تو بھائی آپ انجینئر ہو، آپ کا جو کام، جس کام کی ڈگری لی ہے آپ وہ کرو جا کے. اور اگر آپ کو دین کی طرف آنا ہی ہے تو دروازے کھلیں، صحیح جگہ سے صحیح سند کے ساتھ پڑھ کے، اور پھر اپنی اصلاح کرا کے آ کے بیٹھو. اور افسوس تو اتنے سارے لوگوں کا جو فالوشپ بن گئی اور جو سبسکرائب کرائے ہوئے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتوں کے اوپر، اور ان میں بالکل تمیز نہیں ہوتی کہ وہ صحیح اور غلط بات میں فرق کر سکیں. اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو سلامت رکھے، حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، غلط اور حق میں فرق کرنا سکھائے. سوال دیکھ لیں تھوڑے سے. استاد صاحب، میرا بیٹا 20 سال کا ہے، برے بال کٹواتا ہے، جو آج کل چل رہے ہیں، داڑھی بھی کاٹتا ہے، گھر میں باپ بھائی نہیں ہے، باہر ہیں،
کیسے منع کروں؟ دیکھیں، اس عمر میں پہنچنے کے بعد کچھ نہ کچھ سیکریفائزز دینے پڑتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے. یہاں سے ہم لوگ باہر جاتے ہیں، اور ہم باہر جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے مرد باہر چلے جاتے ہیں، ہم یہیں رہ جاتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اندر ایک تو یہ ہوتی ہے کہ معاش ہمیں چاہیے ہوتی ہے، دوسری چیز ہمیں بچوں کی تربیت کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے. اور اس طرح سے جب گھر کے بڑے، گھر کا جو حاکم جس کو اللہ نے بنایا ہے، مرد ہے، شوہر ہے، باپ ہے، جب وہ چلے جائیں اور بڑا مرد کوئی نہ رہے، تو لڑکے جو ہیں وہ تو مردوں کے بغیر قابو میں نہیں آتے. ان کو تو مرد چاہیے قابو میں کرنے کے لیے. اتھارٹی فگر چاہیے، ایک بڑا فگر جو جس کے روب سے، ڈر سے وہ بات کو سنے. اور رول ماڈل عام طور سے لڑکے باپ کو بنا رہے ہوتے ہیں. جب باپ موجود نہیں ہے تو تربیت میں خلا آ گیا نا. لڑکیاں عام طور سے رول ماڈل ماں کو بنا رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ فیصلے کہ ہم کہاں رہیں اور کتنا کمائیں اور کیا کمائیں اور کہاں کمائیں، ان کے ساتھ یہ ڈپینڈنٹ ہیں اس چیز کے ساتھ کہ ہماری اولاد کی تربیت کیسے ہوگی. جہاں ہم اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ اولاد کی نشو و نما اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ ان کی تربیت کے لیے میں کیا کروں. اب اگر میں یہاں سے چلا جاؤں پیچھے تو میری اولاد میری بیوی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اس لیے کہ ایک اتھارٹی فگر چاہیے ہوتا ہے، ایک حکمران شخصیت چاہیے ہوتی ہے گھر کے اندر. تو یہ چیز کیوں نہیں شامل ہوئی فیصلہ کرنے کے اندر، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اور اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے. بچے چلتے ہیں، باپ ہے بھی اگر، لیکن باپ خود دین پہ نہیں چل رہا تو بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے فیصلے جتنے ہیں وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہونے چاہیے. خالی ایک چیز نہیں ہوگی کہ معاش کیسے کمانی ہے. تو بڑے بزرگ جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، وہ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کو، جو لوگ مشورے سے چلتے ہیں بڑوں کے، تو ان کو کہتے ہیں تم جاؤ، رہو وہاں پہ، تعلیم بھی حاصل کرو، کماؤ بھی، لیکن جب تمہارے بچے اس عمر کو پہنچیں تو اس کے بعد تم واپس آ جاؤ، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے. ورنہ ایک عمر کے بعد جب وہاں تمہارے بچے باہر کے ممالک میں بڑے ہوں گے تو وہاں پہ ان کو قابو نہیں پا سکتے. ان کے اوپر زور زبردستی کرو گے تو وہ پولیس کو فول کر دیں گے، اور پولیس پکڑ کے لے جائے گی آ کے آپ کو، یا بچوں کو کھینچ کے الگ کر دے گی. اور وہاں کے اسکولوں کے اندر تعلیم کا وہ نظام ہے کہ فحاشی کھلے عام سکھائی جاتی ہے. اسلامی اسکول کم ہے، ہر جگہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہماری پلاننگ کے اندر یہ چیز کیوں مس ہو گئی کہ اگر میں ملک سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو پیچھے میری بچوں کی تربیت کون کرے گا. اس کو میں نے کپڑے تو بے شک بہت اچھے دے دیے، اس کو میں نے کھانا تو بے شک بہت اچھا دے دیا، اس کو میں نے بہترین اسکول میں پڑھوا دیا، اس کو میں نے بہترین انجینئرنگ ڈاکٹر کی تعلیم دلوا دی، لیکن وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکا، اچھا انسان نہیں بن سکا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اور دعوت کی محنت میں اس کو لگانے کی کوشش کریں، اور دعاؤں سے اللہ بہت کام کرتے ہیں. اب کوئی مرد نہیں ہے بڑا اس کو دیکھنے والا، تو ظاہر ہے وہ تو یہ کرے گا. اس کی نمونہ جو بنا ہوا ہے، اس کا نمونہ تو وہ لوگ بنے ہوئے نا، جو اس کا نمونہ تو شاہ رخ خان اور سلمان خان اور عامر خان بنے ہوئے نا، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹرز بنے ہوں گے.
ہماری نوجوان نسل سب کے سامنے یہی ہے. تو یہ مستقل تربیت کی بات ہے، مستقل تربیت، مستقل گھر میں بات چیت ہو، روزانہ کی بنیاد پہ محنت ہو. تو پیار و محبت سے اب وہ اس عمر میں پہنچ گئے، پیار و محبت کے ساتھ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں، گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں. اب ریمیڈیل ایکشن ہوگا، اب پریونٹیو ایکشن نہیں ہو سکتا. پریونشن تو کا وقت نکل گیا، اب ریمیڈیل ایکشن ہوگا. اب ریمیڈیل ایکشن کے اندر چونکہ وہ عمر ایسی ہے کہ آپ اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. اب پیار و محبت سے سمجھانا، بعض دفعہ ایموشنل سائیکالوجی استعمال کرنا، گھر میں کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات چلے، ہر وقت سنتوں کی بات چلے، دعوت کی محنت میں اس کو لگوایا جائے، اس کو ترغیب دی جائے اس کی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگی جائے. والدین کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے، تو دعا مانگی جائے انشاءاللہ. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اللهم لك الحمد كما أنت ألوف، صلي وسلم على محمد كما أنت ألوف، وافعل بنا كما أنت ألوف، فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ جو وقت ہم نے لگایا، جو ہم نے پڑھا لکھا سنا، اس کو قبول فرما لیجیے. جو کچھ پڑھا اور سنا اس کو دل میں اتار دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں ہماری نیت کو صالح کر دیجیے، نیت کو خاص اخلاص عطا فرما دیجیے، خالص کر دیجیے. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، ہماری نسلوں کو ہدایت دیجیے، ہمیں ہدایت کے لیے استعمال کر لیجیے، ہماری ذریعے سے ہدایت پھیلا دیجیے. یا اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.